کے بعد وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگے، بخشش کے طالب ہو، یعنی مدینۃ المنورہ آ جائے آپ کی بارگاہ میں، آ کر مجھ سے بخشش کے طالب ہو، معافی مانگے۔ کیا صرف معافی مانگنے سے کام ہو جائے گا، بن جائے گا؟ اللہ معاف کر دے گا؟ فرمایا نہیں، استغفر لهم الرسول، آئے معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد میرا محبوب بھی ان کی شفاعت کرے، سفارش کر دے۔ اب تین چیزیں ہو گئی، مدینہ حاضری ہو گئی، مدینۃ المنورہ، وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے بعد میرے محبوب نے تمہاری شفاعت کر دی، تمہیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا، اور جب سفارش کر دی، شفاعت کر دی، مدینہ طیبہ میں آ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو پالیں گے کہ تواب رحیمہ، وہ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا اور ان پر رحم بھی فرماتا چلا جائے گا۔ اب یہاں چوتھی چیز ہمیں ملتی ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو پالیں گے کہ وہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب توبہ وہاں جا کر کر لی، وہاں جا کر توبہ کر لی، اور رسول کریم نے بھی سفارش کر دی، شفاعت کر دی، پھر فرمایا کہ اللہ ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نافرمانی دنیا میں جس کی جاتی ہے، معافی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے۔ یہاں خدا نہ خواستہ میں اپنے والد صاحب کی اگر نہ کرے کوئی اور مثال دے دیتے ہیں، کوئی بندہ اپنے والد صاحب کی نافرمانی کر دے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ معافی کسی اور سے مانگے گا، بھی جس کی نافرمانی ہوتی ہے معافی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے، اس کے دروازے پر ہی جایا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں زید کی نافرمانی کی اور عمر کے دروازے پر چلا گیا، جس کی نافرمانی کی اسی کے دروازے پر ہی آیا جاتا ہے۔ تو نافرمانی تو اللہ کی تھی تو بیت اللہ جاتا، وہاں جا کر معافی مانگتا، تو اللہ کیا ارشاد فرماتے؟ جاؤ، یعنی ادھر آئیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، میں رحمان ہوں، ممکن ہے اسے معاف کر دوں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کر لوں، تو وہ راستہ مدینے کا رستہ ہے، وہ رستہ میرے محبوب کا رستہ ہے۔ جب وہ مدینے کے رستے پہ آ جائیں گے، مدینے پہنچ جائیں گے، پہنچ کر وہ گڑ گڑائیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، اور میرا محبوب بھی ان کی سفارش کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے خدا اپنے گھر میں ادھر مکہ المکرمہ، ادھر بیت اللہ میں خدا سنتا ہے، وہی خدا مدینے میں بھی سنتا ہے۔ جیسے وہاں توبہ قبول کی جاتی ہے، ایسے یہاں بھی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس سے مدینۃ المنورہ کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو مزید بحث کو اس کو وسیع کرنا چاہیں، تو دراصل یہاں رسول کریم کی نسبت کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ مدینۃ المنورہ کی نسبت بھی حضور کے قدموں کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ وہاں آئے، جلمگر ہوئے، تو یثرب مدینۃ المنورہ بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے۔ مکہ المکرمہ کی اہمیت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اب قرآن کہتا ہے مکہ المکرمہ کے بارے میں، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، کہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں، وانت حل بہذا البلد، یہاں بھی نسبت محبوب کریم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے کہ اگر مکہ المکرمہ کی قسمیں خدا کھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ مکہ کو مکہ بنانے والا وہ خود ہے، مکہ کو آباد کرنے والا بھی خود ہے،
مکہ کی فضیلت، مکہ کی رعنائیاں، مکہ المکرمہ کی عظمتیں، یہ سارا کچھ اللہ ہی عطا کر رہا ہے، مگر اللہ نے پہلی نسبتوں کی بنیاد پر قسم نہیں کھائی کبھی مکہ المکرمہ کی۔ یہاں اس نسبت کی جو نسبت مصطفیٰ ہے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ مکہ المکرمہ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شہر کی نسبت حضور کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے وہ خدا کے ہاں معزز تر ہو کر چلا جاتا ہے۔ مقصد اہمیت کو واضح کرنا ہے کہ چاہے سرزمین مکہ ہو، چاہے سرزمین مدینہ المنورہ ہو، جو بھی سرزمین ہو، مگر نسبت مصطفیٰ کریم کی نسبت ہے۔ اب ان میں سے چند باتیں اس سے ہٹ کر بھی کرنا چاہوں گا کہ جب میں کچھ عرصہ پہلے مدینہ المنورہ پہنچا تھا تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں، مبارک شخصیت ہے، برکت والے، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا رنگ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہو رہا، اور وہ آپ کو اور میری خوش نصیبی ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا اور وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے پھر اپنی جو ان کا ایک مقصد تھا مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بطور خادم کے میں مسجد نبی کے اندر میں ڈپٹی کے لیے پہنچا پاکستان سے مدینہ المنورہ۔ یہ ڈپٹی لگائی جاتی ہے پہلے جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے ان کی ڈپٹی لگائی جاتی ہے، پھر جب وہ جو ہی وہ خدمت کرتے جاتے ہیں پھر ڈپٹی آگے لگتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ڈپٹی لگ گئی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیوں کے سامنے، اور وہاں میری ڈپٹی رنگ کرنے کی لگی کہ یہاں آیا کرو اور رنگ کیا کرو۔ میں جب پہلے دن وہاں پہنچا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، جالی مبارک کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کرم نوازی تو آپ کی ہے، آپ کی منظوری ہوئی ہے تو میری ڈپٹی لگی ہے، تو آپ کرم فرمائیں یہی ڈپٹی باقی رکھو۔ کہنے لگے کچھ عرصے میں ڈپٹی دیتا رہا۔ ایک دن جو عرب کے مدیر تھے وہاں کے مسجد نبی میں، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہاری جو ڈپٹی ہے وہ اوپر جایا کرو سال میں 2 مرتبہ اور سبز گنبد کو سبز رنگ کیا کرو۔ کہنے لگے میں نے تو اس سے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جب میں گھر پہنچا تو میں بہت رویا اور رو کر عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو آگے انہوں نے مجھے کہا، مگر میرے آقا میں ان قدموں سے چل کر اوپر کیسے جاؤں گا، اوپر کیسے آ سکتا ہوں، چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہوں، پھر گنبد پر چڑھنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ تو کرم فرمائے جو ڈپٹی نیچے ہے وہ ڈپٹی میری باقی رکھے، میں اس قابل نہیں کہ چھت پہ آ سکوں، پھر اس سے بڑی آزمائش ہے میرے لیے کہ گنبد پہ چڑھ جاؤں وہاں رنگ کروں، میرے لیے یہ مشکل بات ہے۔ کہنے لگے انہوں نے فرمایا کہ میں روتے روتے سو گیا اور اسی رات ہی میرے خواب کے اندر دیکھا پہلی چھتری کے نیچے پوری مسجد نبی خالی ہے اور پہلی چھتری کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے اور میرے کریم آقا کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے کریم آقا نے مجھے مخاطب ہو کے ارشاد فرما تم رنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا آقا ہاں میں رنگ کرنا چاہتا ہوں۔ فرما گنبد خضرا کو رنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے کریم آقا نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا، خواب میں دیکھ رہا ہوں اور گنبد خضرا پہلی چھتریوں کے بالکل نیچے آ گیا۔ میں نے جب دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا اب تو تمہارے لیے آسانی ہوگی، رنگ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنے سرکار کی طرف سے اس کو اجازت سمجھا کہ جب رسول اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہے
تو اب اجازت عطا کر دی ہے، جب سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل گئی تو اب میں ہر سال یہاں آ کے رنگ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں مسجد نبی کے صحن میں جب اندر سے باہر آ رہا تھا، صحن میں اسی خانپور سے ایک نوجوان مجھے ملا، رو رہا تھا۔ میں نے اسے سینے کے ساتھ لگایا، میں نے کہا کوئی اگر مسئلہ ہو، پریشانی ہو مجھے بتاؤ تاکہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس نے مجھے اپنا حال بتایا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چل جائے گا ہمارے کریم کتنے قریب ہیں، ہم اس آقا کے امتی ہیں جو کتنے قریب ہیں۔ اس نوجوان نے کسی صدر بازار میں، ان کی غالباً دکان ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اور میری بیوی شیر خوار بچے کو جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، ہم اسے چھوڑ کر ادھر مدینہ شریف آئے۔ آج رات ہی ہم پہنچے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو میں نے اپنی وائف سے کہا، انہوں نے کہا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا کمرے میں چلتے ہیں، غسل کر کے کپڑے پہن کر پھر حاضری دیتے ہیں۔ جب ہم تیار ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگی میں نے جو حاضری دینی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالبوں کے سامنے دینی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بھی خاتون چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی منصب پر فائز ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے سامنے حاضری نہیں دے سکتی۔ وہ قدمین شریفین کی طرف آئے گی، ریاض الجنہ میں جائے گی، نفل پڑھ کے واپس چلی جائے گی۔ جالی مبارک کے سامنے مرد جاتے ہیں، کوئی شہزادی بھی کیوں نہ ہو، وہاں اجازت نہیں۔ اس نے مجھے اصرار کیا اور مجھے کہا کہ میں تو بچپن سے ہی جالی مبارک کو دیکھتی رہی اور دل میں خیال کرتی رہی، مدینے جاؤں گی تو جالی مبارک کی زیارت کروں گی۔ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جالی مبارک پہ جا نہیں سکتی، میں نے کہا نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا اگر وہاں نہیں جانا تو پھر مجھے آرام کر دو۔ میں بھی سو گیا، وہ بھی سو گئی۔ تہجد کے وقت اس نے کہا، میں نے اسے جگایا، اسے اٹھایا۔ جب وہ بیدار ہوئی تو خوش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں خوش ہو؟ اس نے کہا تم نے مجھے جالی تو نہیں دکھائی مگر میرے سرکار نے مجھے جالی باغ کی زیارت ضرور کرنا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا، باب جبریل میں کھڑی ہوں، اندر نہیں گئی، باب جبریل جس کو کہا جاتا ہے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام جہاتے تھے، باب جبریل پر میں کھڑی ہوں، میرے کریم آقا جالی باغ کے سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں تو میری جالی کو دیکھنا چاہتی تھی نا، وہ سامنے میری جالی مبارک ہے۔ کرم دی بات یہ بات ہے، ہزارہ درد بھرٹا دے مٹھے چے چند بہ چاہے، کتنی کرم کی بات ہے۔ کرم دی حال کیا پوچھتی، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم فرمانے والا۔ امام یوسف نبانی لکھتے ہیں، آپ فرماتے اور یاد رکھیے گا مدینہ المنورہ میں جو بھی آپ سوچیں گے وہ نعمت آپ کو مل جائے گی۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، جس نعمتوں کا سوچیں گے وہ نعمت مل جائے گی۔ اب اس پر اگلا جملہ جو کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدت کی بنا پر، محبت کی بنا پر کہہ رہا ہوں، جنت میں بھی جو آپ سوچیں گے نعمت وہ نعمت آپ کو مل جائے گی۔ اور مدینہ طیبہ میں ایسے ہے جو نعمت آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے مہربان تھے ادھر ہی اسی مسجد شریف میں جمعہ المبارک پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنا، کہنے لگے میں ریاض الجنہ میں تھا اور شوال کے روزے میں رکھ رہا تھا تو افطار کا وقت قریب ہو گیا، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے میں مصروف ہو گیا، وظیفے کرنے میں بیٹھا رہا۔ جب افطار کا وقت بالکل قریب آ گیا، رش اتنا لگ گیا کہ میں اب ریاض الجنہ چھوڑ کے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ تو میں نے دل میں عرض کیا کہ آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو افطار کرنا ہے، اسباب ظاہری کوئی نہیں، آپ کرم فرما دیں، بس اتنا کہا۔ دل میں عرض کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک بندہ صفے چیرتا ہوا مجھے وہ افطاری کا سامان دے کے غائب ہو گیا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ تھا عمرے پر، وہ فرماتے مقام تہجد پر اب تو حاضری نہیں دینے دیتے، یہ پہلے کی بات ہے،
مقام تہجد پر میں نے نفل پڑھنے. مقام تہجد اصحاب صفہ کے چبوترے کے بالکل سامنے ہے. اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جہاں رسول کریم تہجد ادا کیا کرتے تھے. تو فرمایا میرے والد صاحب نے فرمایا میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو سردی مجھے محسوس ہوئی. دل میں خیال پیدا ہوا کہ چائے اگر مل جائے تو بہتر ہوگا. اور میں ابھی خیال کیا تھا تو ایک بندہ سیدھا میرے پاس پہنچا اور چائے پیش کر کے چلا گیا. تو جو نعمتیں آپ سوچتے ہیں وہاں مل جائے. امام یوسف نبانی لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی تھا, غلام تھا. جب وہ مسجد نبوی میں پہنچا تو عرض کیا آقا 3 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا, 3 دن سے بھوکا. وہ مسجد نبوی میں ہی سو گیا. تو میرے قریب آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اور حضرت علی المرتضی آئے اور مجھے بیدار کیا اور بیدار کر کے فرمایا جس ہستی کو تم نے پکارا تھا, استغاثہ کیا تھا, وہ تشریف لے آئے. امام یوسف نبانی لکھتے ہیں کہ وہ اٹھا اور دیکھا کہ سامنے رسول اللہ ہے اور سرکار کے دست مبارک میں روٹی ہے. آدھی روٹی اس نے خواب میں کھائی تھی, جب بیدار ہوا تو آدھی روٹی اس کے ہاتھ کے اندر موجود تھی. یہ جب آیت کریمہ اتری, اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد ایک عربی دیہاتی اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا. اس کے بعد وہ مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچا, سفر طے کر کے آیا. عربی تھا, بدو تھا, دیہاتی تھا. وہ اس نے صحابہ کرام سے پوچھا رسول اللہ کہاں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے اسے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا 3 دن پہلے وصال ہو گیا. انہوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ کی مذاق کرا. انہوں نے کہا وہ سامنے مذاق. اب وہ عربی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حضور کے قدموں کی طرف کھڑا ہے اور یہ لفظ کہتا, اور رب کعبہ کی قسم جب بھی میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا اسی لفظ کو میں دہراتا تھا جو عربی بدو کے لفظ تھے. وہ کہنے لگا کچے تو کا مستغفر لذنبی وہ مستشفعا بک الی ربی. عربی کہنے لگا میرے آقا میں آیا اس لیے تھا کہ تاکہ آپ میری سفارش کر دیں اللہ کے حضور اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں. میں شفاعت کے لیے آیا تھا کہ مجھے قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ معاف خدا کرتا ہے مگر صدقے محمد مصطفیٰ کریم پہ کرتا ہے. اب شیخ ابو اسحاق فرماتے محدث تھے, اس پر کئی روایتیں ہیں, کئی محدثین نے کلام کیا, مگر شیخ ابو اسحاق کے کلام کو پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں وہ رو بھی رہا ہے, عربی دیہاتی عرض بھی کر رہا ہے. اتنے میں اس نے روضہ رسول کے اندر سے آواز سنی کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما دیا. اس لیے مدینہ المنورہ انسان اس لیے جاتا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ وہاں جا کر عرض کرتا ہے رسول اللہ سن رہے ہیں, خدا کی قسم سن رہے ہیں. بس یہ آنکھ چاہیے, جس آنکھ کو نظر آتے ہیں تو وہ دیکھ کر سلام پیش کرتے ہیں, اور ہم جیسے باہر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ صبح لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. میں وہاں جا کر تیری دل میں کہتا تھا جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے صحیح اسانا السامل علیسو کے کہنا, کریمہ کا اسانا السامل علیسو کے کہنا, کوئے کون اگلے پلیسو کے کہنا, تو حدیث سری جان تے در در مری جان, کتی کو پکڑ بچ علیسو کے کہنا, میں تک تک تکی ہاں تے تک تک کٹی ہاں, مجھی کو نگاہی علیسو کے کہنا. اللہ رب العزت بار بار حاضری حرمین شریف میں مشرف عطا فرمائے.